انسان کا قبر میں پہلے دن کا حال حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنتا ہے، پھر مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو قبر میں سورج ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے غروب ہو رہا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہونے والی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتی ہیں۔ پس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ پس جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پاؤں سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان میں دستور نکاح منقول ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسری حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جن سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ انہی اولاد میں سے قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل اپنی بہن سے نکاح کا مطالبہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس سے مشورہ۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اس کا نام اقلیمیہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا نکاح اقلیمیہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمیہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے فرمایا، اقلیمیہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمیہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی۔ اسی طرح آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا، اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کی حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی اور حابیل کا جواب۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور اسی طرح اقلیمیہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی
तवाना हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ और ये चाहता हूँ कि मैं गुनाहगार ना बनूं, बल्कि मेरे कत्ल का गुनाह और तेरा साबका गुनाह यानी वालिद की नाफरमानी, हसद और खुदाई फैसले को ना मानने का सारा गुनाह तेरे ऊपर ही है। कुरान करीम में हकायत का ये हिस्सा इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है। चुनाचा इरशाद बारी ताला है, इन्हें आदम के दो बेटों की सच्ची खबर पढ़कर सुनाओ। जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो इनमें से एक की तरफ से कबूल कर ली गई और दूसरे की तरफ से कबूल ना की गई। तो दूसरा बोला, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। पहले ने कहा, अल्लाह सिर्फ डरने से कबूल फरमाता है। बेशक अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का मालिक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ऊपर ही पड़ जाए, तू दोज़खी हो जाए और जुल्म करने वालों की यही सजा है। मैं आपको एक और वाक़या सुनाती हूँ। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें मौत के वक़्त फेरता गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने हाथ से इनकी आंखें बंद की और फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो इसकी बेनाई भी रूह के साथ चली जाती है। अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर वाले ये सुनकर समझ गए कि हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया और वो रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ ना करो, इसलिए कि इस वक्त जो कुछ तुम्हारी जुबान से निकलता है फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह अबू सलमा को बख्श दे और इनका मर्तबा बुलंद फरमा। इन लोगों में इनको शामिल फरमा दे जिनको तू राह मुस्तकीम दिखाई है और इनकी पसमानदिगान की कार साजी फरमा। और ए तमाम जहानों के परवरदिगार, इनको बख्श दे और इनकी कब्र में कुशादगी फरमा और इनको नूर से मुनव्वर फरमा दे। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कब्र को कुशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर कर देने की दुआ फरमाई। साबित हुआ है कि मोमिन की कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमा देता है और काफिर या मुनाफिक की कब्र जुल्मत से भर जाती है और इसे तंग कर दिया जाता है। मरने के बाद इंसान को सबसे पहले कब्र के मराहिल से गुजरना पड़ता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खौफनाक, खतरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर ना होता तो तुम मुर्दे ही दफन करना छोड़ दोगे। तुम्हें अल्लाह ताला से दुआ करता, वो तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुना देते जिस तरह के मैं सुनता हूँ। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा भी कब्र के तसव्वुर से लरज बरामद रहते। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। बस जिसने इस मंजिल से निजात पाई इसके बाद मंजिलें आसान हो गई और जिसने इस मंजिल से निजात हासिल ना की इसके बाद की मंजिलें सख्त व दुश्वार होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र से ज्यादा सख्त नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे को जब कब्र में डाल कर लोग वापिस आते हैं तो वो इनके जूतों की आवाज सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन है तो नमाज इसके सर के पास, रोजा इसकी दाएं जानिब, ज़कात इसकी बाएं जानिब और दूसरे नेक अमाल, सदकात व खैरात, सुलह रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह पाँव के गिर्द आ जाते हैं। जब इसके सर की तरफ से कोई आता है नमाज इसके करीब आने से रोकती है। इसकी दाएं जानिब से कोई आता है तो रोजा इसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है।
جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے، اس کو قریب نہیں آنے دیتی۔ جب اس مردے کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ اڑ جاتے ہیں، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث تھا اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے۔ اسے کہا جائے گا اسی بات پر تم زندہ رہے اور اس پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ اسی امر پر تم زندہ کر اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اگر تو نافرمانی کرتا دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور شک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ان پرندوں کی پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چڑھے پھرتے ہیں، ان آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ فرمایا کافروں کا یہ حال ہوتا ہے جب کوئی اس کے سر کی طرف آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس کی طرف بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، بس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے، اسے ان کا نام نہیں سوجے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا، اسی بات پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ اسی حالت میں تو دوبارہ زندہ ہوگا۔ اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اور اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا، اور اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں نبی پاک اور ان کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔